علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے، اور خصوصاً عرفے کا روزہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عرفے کے روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک پچھلے سال کے گناہ، ایک جو سال گزر رہا ہے، ان 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجیے کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، نہیں تو عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ یہاں کچھ ساتھی سوال کر لیں گے، بہتر یہ ہے کہ ابھی ان کی خدمت میں ایک گزارش کر دی جائے۔ اچھا جی، عرفے کا روزہ پھر کس تاریخ کو رکھیں؟ عرفے میں تو جب حاجی جائیں گے تو ہماری 8 تاریخ ہوگی، تو آپ نے 9 کیوں کہہ دیا؟ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں عرفے میں ہوتے ہیں، حاجی تو نہیں نا روزہ رکھتے، کون رکھتے ہیں جی؟ غیر حاجی۔ اب تو آپ کال کرتے ہیں، سسٹم آگے اللہ نے دے دیے تو پتہ چل جاتا ہے چاند نکلا۔ 200 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ سعودیہ میں چاند نکلا کہ نکلا؟ پتا تھا؟ اب بھی آپ گوگل پہ جائیے، جہاں آئی ٹی کے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، گوگل پہ جا کے 4 انگلیاں گھمائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر عرفے سے مراد وہ دن ہے جب حاجی عرفے میں ہوتے ہیں، تو بعض ملکوں میں تو اس دن عید ہوتی ہے، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں گے؟ اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو آئیے فطرت کے قانون کی طرف، وہ کیا ہے کہ حاجی وہاں بھی جاتے ہیں عرفے میں تو 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سئل عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ، اس کے بارے میں روزہ اگر رکھا جائے تو کتنا ثواب ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوں۔ یاد رہے گا؟ آپ کوشش کریں کہ گوگل سے نکال کے دے دیجئے۔ یہ ملک جو ہے یا نیوزی لینڈ اور دیگر 11 گھنٹے وہ آگے اس وقت عید پڑھ رہے ہوں گے، تو ان کو آپ کیسے پابند بنائیں گے کہ وہ عید کے دن بھی روزہ رکھے؟ اور ویسے بھی حکم یہ ہے کہ آپ چاند دیکھ کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کے عید منائیں، جیسا کہ رمضان میں اور عید الفطر میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اپنے مطلع کے مطابق ہی اپنے عید منانی چاہیے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے۔ کیسے شام کے اندر سے صحابہ آئے، مدینہ پہنچے، شام اور مدینہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ پوچھا آپ نے روزہ کب رکھا؟ کہتے جمعے کو۔ مدینے والا سے پوچھا آپ نے روزہ کب رکھا؟ مسلم کی روایت ہے، کہا ہفتے کو۔ وہاں جمعے کو چاند نظر آیا اور یہاں ہفتے کو چاند نظر آیا۔ اس لیے مطالعے کا اعتبار کرنا چاہیے، ضد میں نہیں آنا چاہیے۔